سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہودی حضرت بی بی سارہ کی اولاد ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت بی بی ہاجرہ کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عزت افزائی والی بات تھی۔ یہی بات یہودیوں کو آج تک ہضم نہیں ہوئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بے حد لاڈلی قوم ہونے کے باوجود ان کو اس بیت اللہ کی جانب رخ کر کے عبادت کرنی پڑے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا ہو۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرے سے نبی ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نبوت پر صرف اور صرف ان کا حق ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے حد توہین کرتے ہیں۔ یہودیوں کو تعصب کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے سے بہت تکلیف تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا قبلہ کوئی اور ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے کہ وہ اس طرح راہ راست پر آتے ہیں یا نہیں، کچھ وقت کے لیے موجودہ مقام اقصی کی جانب رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ در حقیقت ایک مسجد تھی، کیونکہ بیت اللہ روئے زمین پر صرف ایک ہی تعمیر کیا گیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بددعاؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبود ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، جس کے جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تابوت سکینہ جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل تلاش کیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا، ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ یہ ہیکل معبود یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تھی۔ اس میں 3 حصے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم و پیشوا کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی، ان کی نافرمانی سے اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ اس قوم کے پاس اللہ نے بڑی تعداد میں پیغمبر بھیجے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور بنایا گیا، لیکن یہ نافرمانی اور گناہوں سے باز نہ آئے۔ اس کے بعد بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ بخت نصر نے ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ عراق کا پرانا نام بابل تھا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی اور اس کی تعمیر میں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یوشع کی حوصلہ افزائی کی
کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور بذات خود بادشاہ کی اشیر بات سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا آج تک کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہیروڈس کا دور آیا۔ ہیروڈس نے یہودیوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی، تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ ہیروڈس نے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ عذاب ظالم حکمران کے نام سے تھا جس کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک یہودی پوری دنیا میں بھٹکتے رہے۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج بھی 2-3 ہزار سال پہلے کی طرح ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بننے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد الاقصی کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے گئے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک بار پھر اپنے مسیحا دجال کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں، اور وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر اور تابوت سکینہ کی کھوج میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی، لیکن اس قوم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔